مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور اس وقت یہ معصوم بچے تھے، ان کی ماں پہلے سے مر چکی تھی۔ مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے، اور اس معصوم بچے کی کفالت کون کرے گا؟ اور کوئی رشتہ دار نہیں۔ اگر اس کے باپ اللہ کے راستے میں چلے جائیں تو اس بچے کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس معصوم بچے کو چھوڑ کر باپ جا رہا ہے۔ جب لشکر واپس آ گیا تو یہ بچہ اپنے باپ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر لشکر کے راستے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب پورا لشکر گزر گیا تو اس کا باپ نظر نہیں آیا، تو وہ دوڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کہاں ہیں؟ اس وقت یہ 7 سال کے بچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے چہرے انور دوسری طرف پھیر دیا کہ اس کو کس طرح بتایا جائے۔ اسی طرح 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف منہ پھیرتے رہے، اور یہ بچہ چاروں طرف دوڑتے ہوئے پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کہاں ہیں؟ میرے ابا کہاں ہیں؟ این ابی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، چہرے انور پر آنسو چھلک پڑے اور رونے لگے۔ اور یہ بچہ کہتا ہے، میں سمجھ گیا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ میرے ماں باپ رہے، نہ میری ماں رہی، اب میرا کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں ہے۔ ہم کو اس کام کو چھوڑے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ صحابہ کرام سب خود چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو شادی ہوئی، صبح اٹھے، سر میں پانی ڈالا ہے اور آواز لگتی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو نہائے بغیر میدان کی طرف بھاگ گئے۔ صرف 1 رات کی شادی تھی، اور اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے، تو ان کی لاش ہوا میں اڑ گئی۔ آسمان کے درمیان فرشتے آ گئے، جنت کے پانی سے غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہو گیا؟ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، تو پھر لاش نیچے آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دیکھا کہ سر کے اوپر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چل گیا کہ جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل کا انتظام فرمایا۔ ان کی بیوی کے حقوق کیا ہوا؟ کیا ان کے گھر اجڑ گئے؟ ان کے گھر تو ویران ہوئے،
اور ہمارا ذہن کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس سے آپ حضرات خود اندازہ لگائیں اور فیصلہ فرما لیں۔ ایک رات کی بیوی سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں کیسے شہید ہوئے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مسیلمہ بن کذاب کے پاس۔ مسیلمہ نے ان کو ایسے بے دردی سے شہید کر دیا، پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر ایک پاؤں، پھر دوسرا پاؤں، پھر اس کی زبان کاٹی۔ اس طرح سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا سارا گوشت اتار کر اپنے ہاتھ سے اٹھایا، جس طرح بکرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ مسیلمہ کا دعویٰ تھا اور وہ اس صحابی سے یہ بات کہلوانا چاہتا تھا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرو، اور کہتے تھے نہیں۔ اسی طرح جب ان کی زبان کو کاٹا تو سر ہلا کر اس کی نبوت سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ سسک سسک کر انہیں جان دے دی، شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر ان کی والدہ حضرت ام عامرہ کو پہنچی کہ تیرے بیٹے کو مسیلمہ نے شہید کر دیا ہے، اس طرح اس کو شہید کر دیا گیا ہے، تو غیرت اور ایمان سے بھرپور ماں نے جواب دیا کہ اس دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا، لہذا اليوم ارضعتہ وعند اللہ احببتہ۔ ابھی اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے میں امید کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ہم میں سے کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو کہتے ہیں اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اس کی پرورش کی تھی اور اس کو پالا تھا۔ صحابہ کرام کی مائیں، واہ رے واہ، صحابہ کرام کے باپ، اس دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اس کو پالا تھا۔ یہ بڑا ہو کے دین کا کام کرے گا، دین کے لیے اپنی جان دے دے گا، اپنی جان لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اپنا وقت لگائے گا، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں بلند کرے، اللہ کے نام کو بلند کرے۔ یا دین زندہ رہے گا یا میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ شہید ہوتے تھے یہ فخر کرتے تھے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہماری بھی جان لگ رہی ہے، ہمارا بھی وقت لگ رہا ہے، آج امت کی یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ کہاں لگ رہی ہیں ہماری صلاحیت؟ یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پہ ساری صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے ہمیں عظیم کام دیا، اللہ نے ہمیں کلمہ والا بنایا، کلمے کی محنت عطا فرمائی۔ ہمیں تو گھر گھر میں جانا چاہیے، گھر گھر میں بتانا چاہیے کہ ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی دین کے اندر ہے۔ یہ دین کو سینے سے لگاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔